السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہے آپ حضرات کی خدمت میں۔ استقبال کرتا ہوں میں عامل ابو سبحان۔ دوستو، آج آپ کے لیے ایک پری کی حاضری کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ قرآنی عمل ہے اور آسان عمل ہے، اور جس کی ریاضت میں بہت کم وقت لگتا ہے۔ بہت آسانی سے آپ 15 منٹ میں جو ہے اس ریاضت کو مکمل کر سکتے ہیں۔ نوری عمل ہے، قرآنی عمل ہے، پری کی حاضری یقینی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یقین ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر لے، آل کو سلیکٹ کر لے، تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو اس عمل کی طرف لے چلتا ہوں، جو کہ نوری ہے، قرآنی عمل ہے پری کی حاضری کا، اور ایک ہی دن کا عمل ہے، یعنی ایک ہی رات میں صرف 15 منٹ آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ 15 منٹ ہی میں آپ اس سے کام کر جائیں گے، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں، بہت سے ہمارے دوست کمنٹس باکس میں جا کر نئی خرافات پیدا کر رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اپنے اشتہار لگا رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ایسے الفاظ لکھتے ہیں جو خود اگر ان کو کہی جائے تو شاید وہ برداشت نہ کر سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ عملیات سے اور عملیات کی لائن سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ایک دم گھٹیا قسم کے جاہل ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے عملیات کی کتاب پڑھی ہوتی، اس کی گہرائی اور گہرائی کو پہچانا ہوتا، تو وہ اس طرح کا کمنٹس نہ کرتے جیسا کہ وہ نگیٹو کمنٹ کرتے ہیں۔ اس سے ہماری ذات پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شاید ان کی جہالت اس درجے کی گھٹیا ہے، اور اس قدر گھٹیا سوچ کے وہ لوگ ہیں، وہ جانتے نہیں کہ ہر عمل جو ہے ہر بندے پر نہیں کھلتا، نہیں چلتا، اور ہر بندہ کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہر عمل ہر بندے پہ کھل جاتا، اس پہ کامیابی اس کو مل جاتی، تو عملیات میں اتنے سارے اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جو 2-4 اعمال ہوتے، بس وہی کافی تھے ہر بندے کے پاس، بس وہی عمل ہوتا، اور بس وہ اس کو کر کے بس اپنے آپ کو جو ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بس کوشش میں لگ جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو بس یہ 2-4 اعمال ہی کیے ہوتے، اور بس وہ عامل بن جاتے اور اپنی ضروریات میں لگ جاتے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تبھی تو یہ بات حق ہوتی نا۔ لیکن جاہل لوگ ہیں نا، اسی وجہ سے جو ہے اس طرح کی نگیٹو کمنٹ کرتے ہیں، جبکہ ہماری ذات پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ عملیات میں بہت گہرائی اور گہرائی ہے، اور اس کو بھی اگر آپ چھوڑیں تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عملیات کی لائن میں ماہرین نے، ماہر فن نے جو تجربات کیے ہوتے ہیں، وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ بڑے ماہرین کو بھی کسی عمل پر قابو پانے کے لیے 3 چلے، 4 چلوں کی نوبت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ تو ماہرین کی بات ہے، یہ جو نگیٹو کمنٹ کرتے ہیں وہ تو بالکل جاہل ہے نا، ان کی سمجھ میں یہ بات آنے والی نہیں ہے۔ خیر دوستو، اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ضروری تھی، تاکہ وہ اس بات سے جو کچا ذہن انہوں نے بنایا ہوا ہے، یا جو وہ جس خام خیالی میں وہ پڑے ہوئے ہیں، یہ کہیے کہ جس وہ خام خیالی میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، ان کے ذہن سے یہ شبہ نکل جائے کہ جو عمل وہ کریں گے بس اس میں ان کو کامیابی ہو جائے، اور بس تو اعمال سچے ہیں ورنہ اعمال ختم ہیں۔ یہ ان کے اندر جو خام خیالی ہے یہ ختم ہو جائے۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف میرا یہی تھا کہ جس کم عقلی میں وہ جی رہے ہیں، جس وہم میں وہ جی رہے ہیں، وہ اپنے اس وہم سے باہر نکل جائے۔ تو دوستو، میں آپ کو اب چلتا ہوں عمل کی طرف لے کر۔ یہ عمل نورانی ہے، قرآنی عمل ہے، اور اس عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عروج ماہ میں آپ کسی بھی دن سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے الگ کمرے کا انتظام کرنا ہے، تنہا کمرے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اندھیرے میں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یا تو پھر آپ چراغ جلا لیں سرسوں کے تیل کا، یا پھر کہ کوئی 0 واٹ کا ہرا
بلب جلا لیں تو بس کافی ہے آپ کے لیے۔ تو عمل کی ترکیب اس طرح سے ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ جب کمرے میں اپنے داخل ہو جائیں، جو عمل کا ریاضت کا کمرہ آپ نے منتخب کیا اس میں پہنچ جائیں، سب سے پہلے اپنا حصار کر لیں، اور اس سے پہلے آپ ایک پلیٹ میں، ایک پرچ میں یا پیالی میں دال ماش لے لیں، جتنی بھی آپ لے سکتے ہیں، آدھی بھر لیں، پوری بھر لیں، جیسا بھی آپ چاہیں، تھوڑی سی لے لیں، مٹھی بھر، 1 تولہ 2 تولہ۔ تو ایک پیالی میں آپ نے دال ماش رکھنی ہے اپنے سامنے، اور دال ماش رکھنے کے بعد پھر آپ نے ریاضت شروع کرنی ہے۔ ریاضت کیا ہے؟ وہ بھی بہت آسان ہے، 3 مرتبہ اول آخر آپ نے پڑھنی ہے درود ابراہیمی، اور درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے 72 مرتبہ سورہ کوثر۔ ٹھیک ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھی، اس کے بعد 72 مرتبہ سورہ کوثر، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے دم کرنا ہے دال ماش پر، اور دال ماش پر دم کرنے کے بعد آپ نے پھر اس دال ماش کو آہستہ آہستہ بکھیر دینا ہے اپنے سامنے۔ ٹھیک ہے، اور بکھیرنے کے بعد جب آپ جیسے جیسے دال ماش بکھیرتے جائیں گے، کچھ ہی وقت کے بعد جو ہے پری حاضر ہوگی۔ جب حاضر ہو جائے تو اس سے پھر باقی کا کلام آپ کر لیں، یعنی اس کو تابع کرنے کی جو شرائط ہے وہ رکھ لے، یا وہ اگر کوئی شرط رکھے اور آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں تو اس کی شرط کو مان لے۔ اس طریقے سے آپ اس سے قول و قرار کر لے، دوبارہ بلانے کے لیے اس سے نشانی لے لے، اور پھر اس کو رخصت کر دے۔ پھر جب بھی آپ نے کام لینا ہو اس کے طریقے کے مطابق ہم کام لے سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔